الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سجدہ سہو کے احکام اس سلسلے کا پہلا درس ہے۔ سجدہ سہو کرنے کے 3 اسباب ہیں۔ وہ سجدہ جو بھول کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس کو کرنے کے 3 اسباب ہیں، 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلا سبب ہے نماز میں زیادتی یعنی اضافے کا ہونا۔ نماز میں اگر کوئی چیز زیادہ ہو جا رہی ہے بھول سے تو اس وجہ سے یہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا سبب ہے نماز میں نقص یعنی کمی کا ہونا۔ بھول سے اگر نماز میں کوئی چیز کم ہو جائے گی تو اس کی بنیاد پر بھی یہ سجدہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری سبب ہے نماز میں شک یعنی کسی چیز میں تردد کا ہونا، شک ہو جانا کہ کوئی چیز کی ہے کہ نہیں کی ہے، زیادہ ہوئی ہے کہ کم ہوئی ہے۔ یہ جو شک پیدا ہو گیا اس کی بنیاد پر بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر سجدہ سہو کرنا ہے۔ 1، نماز میں کوئی چیز بھول کر زیادہ ہو گئی۔ 2، نماز میں بھول کر کوئی چیز کم ہو گئی۔ 3، نماز میں شک ہو گیا کہ کوئی چیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ ان 3 وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ زیادتی کا ہونا، نماز میں کسی چیز کا اضافہ ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمازی نے جان بوجھ کر نماز میں کسی چیز میں اضافہ کر دیا یعنی زیادہ کر دی، مثلا قیام ہے، کھڑا ہونا، یہ 2 مرتبہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا 1 مرتبہ سے، یا پھر بیٹھنا 2 مرتبہ بیٹھ گیا 1 مرتبہ بیٹھنا ہے، یا رکوع زیادہ ہو گیا 2 مرتبہ ہو گیا، یا اسی طرح سجدہ زیادہ ہو گیا 2 سے 3 مرتبہ ہو گیا ایک ہی رکعت میں، تو اگر جان بوجھ کر ہوا ہے تو نماز ختم ہو جاتی، باطل ہو جاتی، ٹوٹ جاتی ہے، ختم، جان بوجھ کر کیا ہے۔ لیکن اگر بھول کر اضافہ ہوا ہے، بھول کر کوئی چیز زیادہ ہو گئی اور اس کو یاد نہ آئے جب تک کہ وہ اس سے فارغ نہ ہو جائے، یعنی وہ چیز جو زیادہ ہوئی ہے اور اس سے فارغ بھی ہو گیا، وہ بھول کر ایسا ہوا زیادہ ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے کرنا۔ سجدہ سہو کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے کرنا، اور اس کی نماز درست ہوتی۔ کوئی چیز زیادہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھول سے، اور اس سے فارغ بھی ہو گیا اور پھر اس کو یاد آیا کہ زیادہ ہوا ہے تو سجدہ سہو کرنا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، اور نماز صحیح ہوگی۔ اگر اسے اسی دوران یاد آ جائے کہ میں نے اضافہ کیا ہے، کوئی چیز ایسی ہے کہ زیادہ کیا اور یاد آ گئی کہ یہ زیادہ ہو رہی ہے، یہ اس میں نہیں، یہ زیادہ ہو گئی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ فوراً رک جائے اور اپنی اصلی حالت پر آ جائے، پھر سجدہ سہو کرنا بھی لازم ہوگا۔ ایک تو فارغ ہو گیا کر لیا پھر بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، اور دوسرا کرتے وقت ہی اسے یاد آ جائے کہ میں ایک چیز زیادہ کر رہا ہوں، اضافہ ہو گیا ہے، تو فوراً وہیں سے رک کر اصلی حالت پر آ جائے، پھر بھی سجدہ سہو کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، اور نماز پھر بھی درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں، کسی نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھ لی، کیا کر لی؟ 5 رکعتیں پڑھ لی، اور اسے تشہد میں یاد آیا کہ 1 رکعت زیادہ پڑھ لی ہے، 5 رکعت پڑھ لی، اب تشہد میں بیٹھا ہے، اسے یاد آ گیا کہ 1 رکعت زیادہ پڑھ لی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ اپنا پورا تشہد مکمل کرے گا، سلام بھی پھیر دے گا، پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد کیا کرے گا؟ 2 سجدے سہو کے کرے گا اور پھر دوبارہ سلام پھیرے گا۔ یہ کب ہو گیا؟ بھول سے زیادہ ہو گیا اور اسے آخر میں یاد ہو گیا، یعنی وہ چیز ہو چکی اب یاد آ رہا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں یہ کرے گا۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسے یہ بات سلام کے بعد یاد آئی تو اب 2 سجدے سہو کرے اور سلام پھیر دے۔ سلام پھیر لیا، پھر اسے یاد آیا نہیں 1 رکعت میں نے زیادہ پڑھ لیا، تب کیا کرے؟ فوراً 2 سجدے کرے اور سلام پھیر دے۔ اور اگر اسے 5ویں رکعت کے دوران یاد آیا کہ میں تو 1 رکعت زائد پڑھ رہا ہوں، یعنی 4 رکعت پڑھ لیا، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، مان لو قیام میں یاد آیا ہے، رکوع میں ہے تب یاد آ رہا ہے، یا رکوع سے اٹھا تب یاد، اس دوران ہی اسے یاد آ گیا، تو کیا کرے گا؟ پوری رکعت مکمل کرے گا؟ نہیں، بلکہ فوراً تشہد میں چلا جائے گا، اس چیز کو فوراً
ختم کر کے فوراً تشہد میں چلائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے 5ویں رکعت کے دوران یاد آیا کہ میں تو ایک زائد رکعت پڑھ رہا ہوں، تو فوراً بیٹھ جائے گا، تشہد کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا اور پھر سلام پھیرے گا۔ یہ زیادہ ہونے کی صورت میں ہے بھول سے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل دیکھیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ امام تھے اور لوگ مقتدی تھے، نماز پڑھائی، لیکن 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت آپ نے پڑھ لی۔ ظہر کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ فرض 4 رکعت ہوتی، آپ نے کتنی پڑھا دی؟ 5 پڑھا دی۔ نماز ختم بھی ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ چونکہ شریعت اتر رہی تھی تو صحابہ کرام نے بڑے ہی اچھے انداز میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک ہم 4 رکعت پڑھتے آئے ہیں ظہر کی فرض، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ظہر کی نماز 5 رکعت ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب، کیا ہوا کیا ہے، آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، اس وجہ سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دوبارہ نہیں دہرایا کہ 5 رکعت ہو گئی اب نماز ختم کرو پھر سے کھڑا کرو اور 4 رکعت پڑھو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سلام کے بعد 2 سجدے سو، یعنی سلام تو پھیر ہی چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرے۔ تو 1 رکعت زیادہ ہونے کی صورت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سلام پھیرا اور سلام یعنی 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ سے بات ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور مڑنے کے بعد اپنا پیر ویسے ہی تشہد میں جیسے کرنا ہے ویسے کیے اور پھر 2 سجدہ کیا اور 2 سجدے کرنے کے بعد کیا کیا؟ سلام پھیر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں موڑے، قبلہ رخ ہوئے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جو ہوتا تھا وہ نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرح اپنا چہرہ کر لیتا تھا۔ کچھ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد امام مقتدیوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے اور وہ قبلے کے رخ ہی ہوتا ہے، اور جب تک دعا نہیں کرا لیتا جب تک وہ گھومتا نہیں۔ لیکن اس سے کیا معلوم ہوا کہ امام کو نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف ہو جانا چاہیے، جیسے کہ ہماری مسجدوں میں ہوتا بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف درمیان تھے اور بات چیت ہو رہی تھی، پھر جب بتایا گیا کہ نہیں آپ نے 5 رکعت پڑھی تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا پیر جس طرح تشہد میں کرتے ہیں ویسے کیا، پیر موڑا اور اپنا چہرہ کیا ہے قبلے کی طرف کیا اور پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیا۔ تو بہرحال پوری گفتگو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر بھول سے نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جا رہی ہے اور انسان اس چیز سے فارغ بھی ہو گیا تو کیا کرے گا؟ نماز کے آخر میں پورا تشہد ہو جانے کے بعد سلام بھی پھیرے گا اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر فوراً سلام پھیرے گا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ جو چیز زیادہ ہو رہی ہے اس کو اسی وقت یاد آ جاتی ہے، فوراً یہ کہ یہ چیز ہم نے زیادہ کی ہے، تو فوراً اس حالت سے ختم ہو کر اصلی حالت پر آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ کیا دیا؟ 5ویں رکعت پڑھنے لگا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ پوری رکعت پورا نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری رکعت مکمل کرنا پڑے گا، اور کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ رکعت اور پڑھے گا تاکہ پورا جو ہے وہ جفت بن جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ فوراً ختم کر کے اپنی اصلی حالت میں آ کر جو ہے سلام پھیر لے گا، پھر 2 سجدے بعد میں کرے گا، پھر سلام پھیرے گا۔ یہ پہلے ہی وجہ بتائی ہے جب زیادہ ہو جائے بھول سے تو۔ اب باقی 2 سبب جو ہے کہ کم ہونے کی صورت میں کیسے کرنا ہے اور پھر شک ہونے کی صورت میں کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔